سوشل سائنسز میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سوشل کنسٹرکشن، سوشل کنسٹرکٹ یا سماجی تخلیق۔ سوشل کنسٹرکشن سے مراد ہر وہ شے ہے جس کا معروضی دنیا میں کوئی وجود نہ ہو بلکہ فقط ہمارے مجموعی تصور کی پیداوار ہو۔ سوشل کنسٹرکٹ اس لیے وجود رکھتا ہے کہ ہم کسی طرح اس کے موجود ہونے پر متفق ہو چکے ہوتے ہیں۔ غیر موجود کو وجود دے سکنے اور اس پر اتفاقی رائے پیدا کرنے کی یہی صلاحیت ہمیں باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلا زبان ہی کو دیکھ لیجئے۔ آپ ابھی میری یہ باتیں اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان الفاظ کے معنی کے حوالے سے ہم میں ایک اتفاق پایا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ابھی میرے منہ سے الفاظ نہیں بلکہ ایسی محمل آوازیں نکل رہی ہوتی جن سے آپ کوئی مطلب اخذ نہ کر پاتے۔ کاغذ کے ان دو ٹکڑوں کو دیکھ لیں، ان میں سے یہ ایک سب کو پسند ہے اور شوق سے جیب میں بھی رکھتے ہیں، لیکن اس دوسرے کو کوئی ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان میں سے اس ایک کے حوالے سے ہمیں یقین ہے کہ یہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ بینک کی طرف سے ایک مخصوص قدر کی رسید ہے اور اس کے ذریعے دوسری اشیاء کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس دوسرے کاغذ کو ابھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح عدالت محض ایک عمارت ہے جب تک ہم اس پر متفق نہیں ہو جاتے کہ یہاں قانون کی پریکٹس ہوگی۔ قانون کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کو اکثریت کی منظوری حاصل نہ ہو۔ ہمارے ارد گرد سوشل کنسٹرکشنز کی ایک دنیا آباد ہے، اور انسانی تاریخ بنیادی طور پر سوشل کنسٹرکشنز ہی کی تاریخ ہے، کیونکہ تاریخ کوچتے وقت ہم نہ صرف مادے سے زیادہ مادے سے جڑے تصورات میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں بلکہ اکثر صورتوں میں مادہ بذات خود سوشل کنسٹرکشنز ہی کی پیداوار ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سوشل کنسٹرکشنز آخر بناتے کیوں ہیں؟ سوشل کنسٹرکشنز کی بنیاد میں سہولت کی تلاش ہی کار فرما رہی ہے۔ سوشل کنسٹرکٹ تھیوری کے مطابق ہم معروضی یعنی انسانی ذہن سے باہر کی دنیا کو معنی دینے اور سمجھنے کے لیے ہی سوشل کنسٹرکشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ جب انسان اکیلے یا چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں رہتے تھے تو ان کی زندگی سادہ اور ضروریات محدود تھی، لیکن زرعی انقلاب کے بعد جب آبادی بڑھی اور لوگوں نے بڑی تعداد میں مستقل طور پر ایک ساتھ رہنا شروع کر لیا تو نئی ضروریات نے جنم لیا۔ ایسے میں سماجی زندگی کو ممکن بنانے کے لیے نت نئے سوشل کنسٹرکشنز کی ضرورت پڑ گئی۔ جب تک انسان زندہ ہے ارتقاء جاری رہے گا اور نئے سوشل کنسٹرکشنز بنتے رہیں گے۔ ریاست بھی کوئی فطری وجود نہیں بلکہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہی ہے۔ ریاست کے آغاز اور مقاصد کے حوالے سے کئی نظریات موجود ہیں، اور اصلیت چاہے جو بھی ہو، لیکن آج ریاست کے بانیوں اور حکمرانوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ریاست کا جواز تمام شہریوں کی مجموعی بہتری نہ گردانتا ہو۔ اگر ایسا ہی ہے اور ریاست کا مقصد واقعی تمام شہریوں کو یکساں اور مفید مواقع فراہم کرنا ہے تو ہمیں اسی سلسلے میں ریاست کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہوگا۔ اگر ریاست کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ریاست کئی ارتقائی مراحل سے گزری ہے، اور آج جمہوری ریاست ہی ایک مثالی ریاست تصور کی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی ریاست جس میں تمام شہریوں کو اپنے حکمران منتخب کرنے، ریاستی امور میں حصہ لینے اور اظہاری رائے کی آزادی میسر ہو۔ جمہوریت عموماً ان معاشروں میں کامیاب ہوتی ہے جہاں اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کچھ امور سے متعلق پہلے سے رائے عامہ ہموار ہو، اور جمہوریت کے لبادے میں اکثریت کی مطلق العنانیت کے پروان چڑھنے کا خطرہ نہ ہو۔ بہرحال کچھ نقائص کے باوجود جمہوریت افلاطون کے فلاسفر کنگز کے چکر میں احمق ڈکٹیٹرز کی وراثتی حکمرانی کا خطرہ مول لینے سے کہیں بہتر ہے۔ ایک ریاست ہونے کے ناطے پاکستان بھی ایک سماجی تخلیق ہے۔ 76 سال پہلے تک دنیا کے نقشے پر پاکستان نامی کوئی ریاست وجود نہیں رکھتی تھی، اور کروڑوں لوگ جو 1971 تک پاکستانی کہلاتے تھے آج بنگلہ دیشی کہلاتے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، پاکستان ہندوستان میں مسلمان اقلیت کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنا، پاکستان جاگیرداروں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بنایا۔ پاکستان دراصل برطانیہ کے سرمایہ دار استعماریت نے اشتراکیت کا راستہ روکنے کے لیے بطور ایک بفر سٹیٹ کے بنایا۔ پاکستان ایک سیکولر ریاست بننا تھا، پاکستان ایک تھیوکریٹک ریاست بننا تھا۔ یہ اور اس نوعیت کے دیگر بے شمار دعوے اور ان دعووں کو سپورٹ کرنے والے بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے
کیا ہمیں ان سے کوئی غرض ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ ہمیں اس بات سے غرض ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے وہ خطہ پاکستان نامی ایک ریاست میں آتا ہے، اور ہم اس ریاست کے برابر کے شہری ہیں۔ ہم مختلف لوگ ہیں، ایک مختلف دور میں مختلف مواقع اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور مختلف خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری پیدائش سے بھی 20 سال پہلے گزرنے والے لوگ نہ تو ہمارے آج کے فیصلے کر سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی حق پہنچتا ہے۔ انہوں نے اس دور میں جو ضروری سمجھا کر لیا، اور 21ویں صدی کے شہری ہونے کے ناطے ہمیں ایک خوشحال زندگی کے لیے جو مناسب لگتا ہے وہی کریں گے۔ اگر ماضی پرستی کا شکار ہونا ہی ہے تو 70-75 سال پر کیوں اکتفا کریں؟ کیوں نہ ہم مزید پیچھے جا کر اس دور کا نقل اتارنا شروع کریں جب ہمارے آباء و اجداد انہی خطوں میں پتھر کے زمانے میں رہتے تھے۔ ہم اگر چاہے بھی تو پیچھے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ تہذیبی ارتقاء کا جبر ہے۔ آپ وقت کا پہیہ پیچھے نہیں گھما سکتے۔ ہاں، البتہ ہم باقی اقوام کے مقابلے میں وقت کے تقاضوں کے ادراک کے سلسلے میں سستی کا مظاہرہ کر کے پیچھے ضرور رہ سکتے ہیں، جو کہ ہم رہ چکے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں پاکستان کی اس قدر مقدس تصویر راسخ کر لی گئی ہے کہ اب ان کے لیے پاکستان کی بنیاد میں موجود انواع و اقسام کے مسائل کا تنقیدی جائزہ لینا گناہ ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تقدیس انتہائی موضوعی شے ہے، اور عموماً ان چیزوں کو مقدس بنایا جاتا ہے جن پر سوال اٹھانے کا حق چھیننا مقصود ہو۔ اپنے ہاں ویسے ہی ہر دوسری چیز کو مقدس بنانے کا رواج ہے، ورنہ حب الوطنی کو پروان چڑھانے کے اور بھی کئی طریقے تھے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حب الوطنی کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ ریاست شہریوں کو ایک خوشحال زندگی دے، شہری خود بخود ریاست سے محبت کرنے لگیں گے۔ زبردستی کی حب الوطنی کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب ایک مخصوص ٹولے نے تمام وسائل پر قبضہ کر کے باقی لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہو۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ حکمران طبقے کی یہ چال نہیں سمجھتے اور پوچھتے ہیں، آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ریاست شہریوں کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ شہری ریاست کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر شہری ریاست بنا کر اپنے کندھوں پر ایک اضافی بوجھ کیوں ڈالتے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ انارکی ہوتی۔ اس تقدیس کی شاید اس لیے بھی ضرورت پیش آئی کہ پاکستان انتہائی مختلف پس منظر رکھنے والی کئی ایسی نسلوں کی آماج گاہ ہے جنہیں انتہائی مصنوعی طور پر یکجا کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ آئیڈینٹی کرائسس یعنی شناخت کے بحران کی صورت نکلا ہے۔ شروع ہی سے نہ صرف قومی تشخص کا سوال اٹکا رہا ہے، بلکہ سقوطی ڈاکہ اور قوم پرست تحریکوں کی وجہ سے نئی مشکلات بھی سر اٹھاتی رہی ہے۔ مذہبی فرقہ پرستی ریاستی بیانیے کو ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ اس کا آسان حل تو یہ تھا کہ ریاست بلا امتیاز تمام قومیتوں اور گروہوں کو ان کے جائز حقوق دیتی، ان سے ان کی شناخت چھین کر کوئی بیرونی ثقافت زبردستی مسلط نہ کرتی اور نہ ان امور میں مداخلت کرتی جن کی نوعیت خالص انفرادی ہے۔ اگر ریاست ایسا کرتی تو وقت کے ساتھ ساتھ قومی شناخت کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا۔ قومی ہم آہنگی کے پروان چڑھنے کے لیے فقط جغرافیہ بھی کافی ہوتا، لیکن ریاست نے ہمیشہ اس کے الٹ ہی کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہری ایک کثیر قومی ریاست میں ملکی سطح پر قومی تشخص ڈیولپ کرنے سے تو رہے، اپنی مقامی شناخت بھی کھو بیٹھے، اور یوں دوہرے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گئے۔ آج نوجوان خود کو ریاست سے جس قدر irrelevant سمجھتے ہیں، شاید ہی کبھی ان کی بیگانگی اتنی شدت اختیار کر چکی ہو۔ ویسے تو یہاں قوم پرست تحریکوں پر بھی مخصوص ٹولوں کی اجارہ داری قائم ہے، اور اس کے پیچھے ان کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جہاں جہاں آپ کو عوامی شمولیت نظر آتی ہے، یہ دراصل ریاستی جبر کا بیکلیش ہے، کیونکہ قوم پرست شعور تب ابھرتا ہے جب یا تو کوئی قوم کسی احساسی برتری کا شکار ہو، اور یا اس کو محسوس ہو کہ اس کے ساتھ قومی بنیادوں پر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے حالات پر اگر طائرانہ سی نظر بھی ڈالے تو بے شمار مسائل نظر آ جاتے ہیں۔ دہشت گردی، معاشی بحران، کلائمیٹ کرائسس، طبقاتی تقسیم، صنفی عدم مساوات، مہنگائی،
پڑوسیوں کے ساتھ غیر دوستانہ تعلقات، آمیریت، کم شرح خواندگی، الغرض بے شمار مسائل ہیں اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کا قبلہ درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ریاستی مشینری میں ایسے لوگ داخل ہوں جو واقعی مخلص ہوں، ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہوں اور حل کر بھی سکتے ہوں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست ایسے طبقات کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے جن کا ان مسائل کے حل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مسائل پیداوار ہی ان کے کرتوت کے ہیں اور ہمارے مسائل ہی کے ساتھ ان کا مفاد جڑا ہے۔ مثلا اگر تعلیمی اداروں میں حقیقی سیاسی شعور کو پنپنے دیا جائے تو کیا لوگ موجودہ سیاسی سیٹ اپ ایک دن کے لیے بھی برداشت کر لیں گے؟ بے شک نہیں کریں گے۔ اسی لیے سیاسی شعور دینا تو بہت دور کی بات ہے، نصاب کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی بنا لیں۔ ایسے میں الیکشن کا لازمی نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کا اظہار کارل مارکس نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ ہر 5 سال بعد مظلوم طبقے کو ظالم طبقے میں سے اپنے استحصال کے لیے نمائندے منتخب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے حالات کارل مارکس کے اس قول پر پورے اترتے ہیں، سب کچھ واضح ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ کس طرح ایک انتہائی محدود ٹولے نے اس پورے نظام کو ہائی جیک کیا ہے تو آپ 2020 ہی میں لکھی گئی آسٹریلین محققہ روزیٹا آرمیٹیج کی کتاب بگ کیپٹل ان این ان ایکول ورلڈ دی مائکرو پالیٹکس آف ویلتھ ان پاکستان پڑھ لیجیے، جو انہوں نے پاکستانی ایلیٹ کے براہ راست مشاہدے کے بعد لکھی ہے۔ اسی کتاب میں وہ لکھتی ہے کہ پاکستانی ایلیٹ اپنے پریویلیج کو نیچرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ انہیں جو مراعات حاصل ہے یہ عین فطری ہے۔ میکس ویبر کا بھی حوالہ دیتی ہیں جن کا کہنا ہے کہ سماج میں جنہیں اختیار حاصل ہوتا ہے وہ فقط اس اختیار کے برملا اظہار پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ ایک ایسے فریم ورک کی تشکیل کی بھی خواہش رکھتے ہیں جس کے ذریعے ان کا اختیار ان کی محنت کا لازمی نتیجہ لگے۔ ایسا کر کے وہ سماج پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ حکمرانی کرنا ان کا جائز حق ہے۔ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اب تک دائروں ہی میں سفر کرتے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ کچھ نئے چہرے اگر نظر آ بھی گئے ہیں تو وہ اسی اپریسیو کلاس ہی میں سے نکلے ہیں۔ مظلوم طبقے میں سے پہلے تو کسی کو موقع نہیں دیا جاتا، جب موقع دیا جاتا ہے تو وہ ایسے علاقوں میں دیا جاتا ہے جہاں ان کا جیتنا ممکن نہیں ہوتا، اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ نظام پر اثر انداز ہونا ممکن نہیں رہتا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اب تک کیا بدلا ہے۔ کیا دن رات جمہوریت کا راگ الاپنے والوں نے اپنی سیاسی جماعتوں سے خاندانی اجارت داری ختم کی؟ جن کے ہاں کسی قدر جمہوری روایت موجود ہے، کیا وہ اپنی رجعت پسندی سے باز آ گئے؟ کیا موجودہ سیاسی جماعتیں اور ان کے امیدوار ان لوگوں کے حقیقی نمائندہ ہیں جن کے نمائندہ ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا کسی بھیڑیے نے بھی کسی بکری کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا برسر اقتدار پارٹیوں اور ان کے سہولت کاروں نے دھاندلی سے توبہ کی ہے؟ کیا الیکشن فقط قوم کے سرمائے اور وقت کے ضیاع کے لیے رچایا جانے والا ڈرامہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا بھی دور آیا ہے جب ماشاءاللہ نہ رہا ہو؟ کیا ان تمام مین سٹریم پارٹیوں نے باری باری اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کا کردار ادا نہیں کیا؟ کیا سیاسی جماعتیں لوگوں کو برائے نام جھوٹے اور غیر عملی منشورات سے گمراہ نہیں کرتی آئی ہیں؟ کیا انتہائی بے باکی سے راتوں رات سیاسی وفاداری تبدیل کرنا ایک معمول نہیں ہے؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان اور باقی غیر جمہوری حکمران ملک کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے سنجیدہ ہے، لیکن مسائل ہے کہ حل نہیں ہو رہے؟ چلے نوجوانوں کی بات کر لیتے ہیں۔ نوجوانوں کے حقوق اور ان کی صلاحیتوں کا ڈنڈورا تو بہت پیٹا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے نوجوانوں کو موقع دینے کی بھی زحمت کی ہے؟ کیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پابندی اٹھا لی گئی؟ دی پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے مطابق
2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو موقع TLP نے دیا، جو ان کے کل امیدواروں کا 36% بنتا ہے، جبکہ نوجوانوں کی سب سے پسندیدہ جماعت محترمہ PTI میں نوجوان امیدواروں کا تناسب فقط 17% رہا۔ کیا کسی کو فقط اس لیے ووٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ باقیوں کے مقابلے میں ذرا کم خراب ہے، یا یہ کہ دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے؟ اگر ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ہے تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کب تک دیتے رہیں گے؟ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر حل کیا ہے؟ حل صرف جماعت اسلامی؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور ظاہر ہے اس کا کوئی 2+2=4 قسم کا جواب تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اس لیے میری نظر میں جو ممکنہ حل ہے اس کے مختصر خط و خال پیش کر لیتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، ہمیں غیر سیاسی بنانے میں ریاست کے کئی اداروں نے ہمیشہ بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو سیاست سے روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ انہیں خود تو سامنے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا، البتہ دوسروں کی سیاست چمکانے کے لیے بھرپور استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں سیاسی بننے کی ضرورت ہے، اور سیاسی بننے سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز یا شخصیات میں سے کسی کے کلٹ کے جذباتی عقیدت مند بن جائیں، بلکہ سیاسی بننے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیاسی منظرنامے میں بھرپور دلچسپی لیں، واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کا تنقیدی جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ماضی کی سیاسی وابستگیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کسی نے آپ پر کوئی احسان بھی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ تا حیات اس کے غلام بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حالیہ اور مستقبل کے مفادات کچھ سیاسی پارٹیوں اور شخصیات کے ساتھ جڑے ہیں۔ ان سے ہم بالکل یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنی سیاسی وابستگیوں کو چھوڑیں گے۔ ایسے لوگ اپنے مفادات کو چھپا کر مخصوص ٹولوں کے لیے پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، لہٰذا ان جیسوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے اپنی اصل طاقت کے ادراک سے روکنے اور بے بسی، بیزاری اور مایوسی کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے مختلف حربے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کو یا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، حالات میں جوں کہ تو رہنا ہے، اور یا پھر انہیں سبز باغ ہی دکھائے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے مطابق 2018 میں ملک کی آبادی کا 64% حصہ نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ نہ صرف UNDP نے نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کی سیاسی اہمیت پر زور دیا تھا، بلکہ دی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر احمد بلال محبوب صاحب نے حالیہ الیکشن سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کے نام خط لکھ کر کہا تھا کہ نوجوان امیدواروں کا تناسب بڑھا لیا جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان اداروں کو نوجوانوں کی طاقت کا بھرپور اندازہ ہے، لہٰذا نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کا ادراک کر سکیں۔ 2018 کے الیکشنز میں ایوریج ٹرن آؤٹ 45% تھا، لیکن نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ فقط 31% تھا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ نوجوان موجودہ سیٹ اپ سے مطمئن نہیں ہے اور خود کو غیر متعلق تصور کرتے ہیں۔ لیکن محض ووٹ نہ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ آغاز تو ہو سکتا ہے، منزل بالکل نہیں۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم ہیں تو یہ نظام ہے، تو پھر منظم ہونے کا مرحلہ آتا ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ ہم یا تو مکمل طور پر کنارہ کش ہو چکے ہیں اور یا بے شمار دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ غیر منظم ہجوم ریت کے ٹیلے کی طرح ہوتا ہے اور کسی بھی وقت ہوا آ کر اسے کسی بھی جانب اڑا لے جا سکتی ہے۔ یہ نظم تمام تعصبات سے ماورا ہو کر ایک ملک گیر نظم ہوگی۔ ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے نوجوانوں کے درمیان نہ صرف گزشتہ 4 سال گزار کر بلکہ ان کے ساتھ مل کر پنجاب یونیورسٹی میں ایک سوسائٹی قائم کر کے اسے مکمل کامیابی کے ساتھ 1 سال تک چلا کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے بڑے مفادات اور مسائل کے آگے ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی مخلصانہ ہمت کا مظاہرہ کیا جائے
تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ملکی سطح پر پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمان جماعت کا قیام کوئی افلاطونی یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کو عملی جامہ پہنانا عین ممکن ہے۔ اس کے لیے فقط اپنی مایوسیوں، سرابوں اور خوف کے خول سے باہر جھانکنا پڑے گا۔ آپ موجودہ نظام کی مضحکہ خیزی نوٹ کر لیجئے کہ ایک ماہر سیاسیات سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو چکا ہے، اور اگر وہ سیاست میں آتا بھی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کو 4 ووٹ بھی نہ ملے۔ اس کے برعکس عوام کا استحصال کر کے کرپشن سے بینک بیلنس بنانے والا ایک ٹھیکیدار ملک کے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتا ہے، اور وہ یہ خواب دیکھنے میں حق بجانب بھی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو ووٹ دے بھی دیتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ جنہیں ان مسائل کا حقیقی معنوں میں ادراک ہے، انہوں نے اس کلچر کو تبدیل کرنے کی بجائے سٹیٹس کو کا حصہ بننے کو ترجیح دی ہے۔ جس سیاسی جماعت اور اس میں موجود جمہوری کلچر کا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی سیاسی عہدہ ایک پریویلیج نہیں بلکہ بھاری ذمہ داری ہوگی، اور کوئی بھی اہل بندہ اس پر فائز ہو سکے گا۔ ہم سیاسی ہو گئے، خود پر یقین کرنا شروع کر لیا، منظم بھی ہو گئے، سابقہ وابستگیاں بھی چھوڑ دی، اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے ممکن ہے وہ لوگ ہم سے بچڑ جائے جن کا خیال ہے کہ ان مسائل کا واحد حل موجودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں اور راتوں رات اس کی جگہ کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا اچانک اور خون ریز انقلاب مسائل کا حل نکال سکتا ہے، اور اس طرح کے انقلابات کا نتیجہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس کے برعکس میں ارتقائی انقلاب کا قائل ہوں، وہ انقلاب جس کا تذکرہ برٹرینڈ رسل نے اپنی کتاب پولیٹیکل آئیڈیلز میں کچھ یوں کیا ہے کہ اصل مشکل لوگوں کو امید دلانے اور انہیں یہ سمجھانے میں ہے کہ وہ جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ بالکل غیر ضروری ہیں اور ان کا ممکنہ حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسی مشکل ہے جس کو مناسب وقت اور توانائی صرف کر کے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دور اندیشی، وسیع نظری اور واضح ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ موجودہ نظام میں رہتے ہوئے سطحی نوعیت کی اصلاحات کرنا کافی نہیں ہے۔ رسل لکھتے ہیں کہ انقلابی عمل کا ہونا شاید ضروری نہ رہے، لیکن سوچ کا انقلابی ہونا اور اس انقلابی سوچ کے نتیجے میں عقلی اور تعمیری امید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈکلن ولش اپنی کتاب دی 9 لائیوز آف پاکستان میں پاکستانیوں کو انشاءاللہ نیشن قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی قومی سائیکی کا حصہ بن چکا ہے۔ کچھ بھی ہو، لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ تفصیلات فقط بنیادی خط و خال کو واضح کرنے کے لیے شیئر کر لی۔ جس نئی سیاسی جماعت کا میں خواب دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے اس کے اہداف، ورکنگ اور ساخت کی باریکیوں کے حوالے سے الگ سے تفصیلی بحث ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی سٹیٹس کو کا اس قدر ذہنی غلام بن چکا ہے کہ اس کے لیے آؤٹ آف دی باکس سوچنا ممکن نہیں رہا ہے، اور کنویں کا مینڈک بن کر وہ سوچتا ہے کہ نہ صرف میرا یہ شیئر کیا ہوا پلان ان پریکٹیکل ہے بلکہ کوئی دوسرا متبادل بھی وجود نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ انشاءاللہ نیشن کے ایک فرد کا ثبوت دیتے ہوئے آرام سے بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ شہباز شریف اپنی شبانہ روز محنت سے ووٹ کو عزت دلوائے، عمران خان ریاستی مدینہ کو بحال کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں 1400 فٹ کی اونچائیوں تک پہنچا دے، زرداری آپ کو کرپشن سے پاک پاکستان دے دے، جماعتی اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور TLP مل کر آپ لوگوں کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ پاکستان دے دے، IMF آپ کو معاشی بحران سے نکال کر معاشی طور پر خود مختار بنا لے، اور اسٹیبلشمنٹ بھرپور شرافت اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو جمہوریت عطا فرمائیں، ملاوٹ سے پاک خالص ترین جمہوریت، انشاءاللہ۔